السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی کے امپورٹنٹ کوسچن آنسر کا چوتھا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں صحیفہ صادقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں ہی احادیث مبارکہ کے جو لکھنے کا کام تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے صحابہ کے پاس احادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھی ایک صحیفہ موجود تھا جس پر احادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، جس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ صحیفہ صادقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جواب دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جو اسلام کا ابتدائی دور تھا اس میں ہی احادیث مبارکہ کے لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے صحابہ اکرام کے پاس احادیث مبارکہ کے لکھے ہوئے صحیفے یا نسخے موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھی تھا۔ اس صحیفہ کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک صحیفہ کس نے لکھا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے۔ عمر بن عاص صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھی ایک صحیفہ موجود تھا جس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، کہتے ہیں اس کا ترجمہ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک تمہاری نیکی کامل مکمل نہیں ہوگی، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس کو تم محبت کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا دوبارہ پڑھتے ہیں آیت؟ کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہیں خرچ کرتے جو تم کو زیادہ محبوب ہے۔ انسان کو زیادہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو اسلام کی راہ میں دینی ہے، اللہ کی راہ میں دینی ہے، تو اچھا مال دو۔ اس مال کو دو جس کو تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ ایسا ردی مال، کھانا بچ گیا اور خراب ہو گیا یا کھانا ٹھیک نہیں، اس کو صدقہ کر رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کرنا ہے تو وہ کھانا صدقہ کرو جو اچھا ہے، تازہ ہے، جو آپ کو کھانے میں اچھا لگتا ہے۔ تو یہی بات فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے نہیں خرچ کرتے جس کو تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگلا پڑھتے ہیں جی، کہا ما عال من اقتصد، کہا ما عال، وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی۔ کہا ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ کم، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، اعتدال میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ما عال من اقتصد، جو شخص اعتدال سے خرچ کرتا ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے جو پہلی وحی ہے سورۃ علق کی، اس کی جو ہے 4 آیتوں کا ترجمہ لکھیں۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں جی، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو من علق، جمع ہوئے خون سے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا کس میں سے؟ جمع ہوئے خون سے۔ ٹھیک ہے جی، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور جو آپ کا رب ہے وہ بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی تکریم والا ہے۔ کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے جو آپ کا رب ہے وہ بڑا عزت والا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو قلم کا استعمال بتایا جی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جی ترجمے کا ہی کہا تھا، آیات کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے جس نے
انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تیرا رب بڑی عزت والا ہے، تیرا رب بڑی عزت والا ہے۔ اور کیا ہے؟ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ پہلی آیت پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تیرا رب جو ہے بڑی عزت والا ہے، بڑی تکریم والا ہے، بڑی جو ہے کرامت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا فرمایا؟ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ اگلا سوال ہے کہ کن دو شہروں میں حمام بن منبع کے مخطوطے محفوظ ہیں؟ مخطوطہ ہوتا ہے خط لکھا ہوا، تو انہوں نے جو حدیث مبارکہ لکھی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کے جو دو مخطوطے تھے وہ کہاں پر محفوظ ہیں؟ تو دو شہروں میں ہے، ایک برلن اور دوسرا دمشق۔ برلن اور دمشق، برلن اور دمشق میں جو ہے ان کے مخطوطے محفوظ ہیں۔ اگلا سوال ہے حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کیجئے۔ حبل اللہ، حبل اللہ سے مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رسی، جس سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو اپنے احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں حکم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو دین کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ کہا کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھو۔ یہ بات حقیقت ہے، جب انسان اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے تو وہ کس میں پڑ جاتا ہے؟ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے، فرقوں میں بٹ جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ فرقوں میں بٹ جاتا ہے تو انسان کے اندر بہت سی عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ فرقہ واریت کی وجہ بنتی ہیں۔ لیکن جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت پیدا ہوتی ہے، الفت اور چاہت پیدا ہوتی ہے، اور فرقہ واریت کا بھی اختتام ہوتا ہے، فرقہ واریت بھی ختم ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سوال تھا کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کیجئے۔ حبل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس حبل اللہ سے مراد جو ہے مطلب تو ہے اللہ کی رسی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ لیکن اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جو میرے احکامات ہیں، جو میرا قرآن پاک ہے، اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اس کو تھام کے رکھو۔ اور کہا کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جب بندہ احکامات کو چھوڑتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے برے اخلاق، بری عادات پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تو اس سے فرقہ واریت پروان چڑھتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے احکامات پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ محبت، چاہت اور الفت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ حبل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رسی، جس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، جو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنا، ان پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ جب بندہ ان پر مضبوطی سے عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے اندر سے برے جو خصائل ہیں، برے اخلاقیات ہیں، جیسے عداوت، نفرت، کینہ جیسے بات ختم ہو جائیں گے، فرقہ واریت کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرقہ واریت سے بچو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ تو جب ہم فرقہ واریت سے بچیں گے، اللہ کے احکامات کو جو ہے مضبوطی سے تھامیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے دلوں میں محبت، الفت اور چاہت پیدا ہوگی، اللہ کی طرف رغبت بھی پیدا ہوگی، اور اس سے فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کریں جی۔ کہا بلکہ حدیث ہے، من سلک طریقا، من سلک جو چلا، طریقا کسی رستے پر، من سلک جو چلا، طریقا کسی رستے پر، یطلب فی علما تاکہ اس میں علم کو طلب کرے، علم کو حاصل کرے،
ٹھیک ہے. سلک اللہ بھی، اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیتا ہے. طریقاً من طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں میں سے کسی ایک رستے پر چلا دیتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہا من سلک طریقاً یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طریق الجنہ. کہا جو بندہ علم کے تلاش کے رستے پر نکل پڑا، علم کے رستے پر جو ہے علم کی تلاش کا جو رستہ ہے اس پر چل پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے جو رستے ہیں ان میں سے کسی ایک رستے پر چلا دیتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طریق الجنہ. کہا جو بندہ علم کے تلاش کے رستے پر چل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں میں سے کسی ایک رستے پر چلا دیتے ہیں. اگلا سوال ہے جی، کہتے ہیں حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ حدیث یا آیات کا ترجمہ جو کرتے ہیں، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دیں، مشکل تو نہیں ہوتا. اگر آپ 2 سے 3 بار اس ترجمے کو ریڈ کر لیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ زحمت نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ایک آیت ہی ہوتی ہے یا حدیث جو زیادہ لینتھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں. تو باقی 2-3 جو آیات پڑھی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو ان کا تو آسان ہے، کوشش کریں یاد کر لیں. لیکن نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے سوالات کر لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے جی، حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو میدان عرفات میں آخری جو ہے خطبہ ادا کیا، آخری خطبہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج کیا وہ 10 ہجری کو کیا، اور اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا، جس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. جس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضروری احکامات بتائے اور انتہائی اہم نصیحتیں کی. دوبارہ پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے، یا خطبہ حجۃ الوداع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو اپنا آخری حج کیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے آخری خطبہ دیا، جس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری احکامات بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نصیحتیں کی. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، صحت سند حدیث کے التزام کے لیے جو 2 علوم وجود میں آئے ہیں ان کے نام لکھیں. سب سے پہلے آپ سند کو سمجھ لیں، بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، بعض کا سوال آ جاتا ہے اس موضوعات پر تو پوچھتے ہیں سند کیا ہوتی ہے. سند یہ ہوتی ہے، فرض کر لو میں کہتا ہوں میں نے حدیث کسی سے سنی ہے، فرض کر لو میں نے حدیث سنی ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر نے سنی ہے آگے عمر سے، عمر نے سنی ہے عثمان سے، عثمان نے سنی ہے علی سے. اس طرح یہ جو سلسلہ بیان کر رہے ہیں ہم، میں کہتا ہوں میں نے ابو بکر سے سنی، ابو بکر کہتا ہے میں نے عمر سے، عمر کہتا ہے میں نے عثمان سے. یہ جو سلسلہ ہے یہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سند کا جو ہے درست ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر سند خراب ہو گئی ہے، مطلب سند میں کوئی ایک راوی ایسا آ گیا یا 2 یا 10 راوی ایسے آ گئے ہیں جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جو جھوٹے ہیں یا جو بھول جاتے ہیں، جن میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اس کی جو ہے سند درست نہیں قرار پائے گی. تو یہی سوال تھا. کہتے ہیں صحت سند حدیث، جو حدیث کی سند ہے اس کی صحت کے لیے، اس کی درستگی کے لیے، جو کے لیے التزام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی جو سند ہے وہ درست رہے، اس کا التزام کرنے کے لیے، اس کو لازم پکڑنے کے لیے جو 2 علوم وجود میں آئے ان کے نام لکھیں. ٹھیک ہے جی. بات کو سمجھ گئے؟ سوال کیا تھا؟ جو حدیث کی سند ہے اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی جو صحت ہے، اس کی جو درستگی ہے، اس کا التزام کرنے کے لیے، اس کو لازم پکڑنے کے لیے جو 2 علوم وجود میں آئے ان کا نام لکھیں. ایک ہے علم اسماء الرجال. علم اسماء الرجال، اس میں اسماء، علم کو کہتے ہیں، اسماء ناموں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تیرا اسم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. علم اسماء الرجال، رجال لوگوں کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں مطلب وہ لوگ جو راوی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ علم ہے جو ان راویوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا. ٹھیک ہے جی. جو راوی حدیث کو بیان کر رہا ہے. تو نام یاد کر لیں، علم اسماء الرجال، علم اسماء الرجال. کیونکہ یہ بھی بعض کا سوال آ جاتا ہے علم اسماء الرجال کیا ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھ جائیں. علم اسماء الرجال سے مراد وہ راوی ہیں جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو علم ہے نا جی، کہ یہ راوی کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم اسماء الرجال. علم اسماء الرجال.
دوسرا علم کون سا وجود میں آیا جی؟ علم جرح و تعدیل. علم جرح و تعدیل. علم جرح و تعدیل اس میں ہوتا ہے کہ راوی کی جرح کی جاتی ہے اور تعدیل کی جاتی ہے. مطلب یا تو اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی درست ہے. تعدیل کی جاتی ہے، اس کا عدل بیان کیا جاتا ہے جی. دو علوم وجود میں آئے، ایک علم اسماء الرجال، علم اسماء الرجال، اور دوسرا کیا ہے؟ علم جرح و تعدیل. علم جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال. اگلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبی، لا نبی بعدی انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سوال کیا تھا؟ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگلا سوال ہے جی، کہتا قرآن پاک ایک اعجاز ہے، اس کی وضاحت کیجیے. قرآن پاک کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ. تو کہتا ہے قرآن پاک ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے، تو اس کی وضاحت کیجیے. تو جواب پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو ہے اپنی فصاحت اور بلاغت میں اب بے مثال ہے. قرآن پاک جو ہے اپنی فصاحت اور بلاغت میں، قرآن ایک شاہکار ہے، ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے. فصاحت اور بلاغت میں قرآن جیسا کوئی علوم، قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. قرآن نے اپنے دور میں، جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا، ساری قوم کو یہ چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی 10 آیات لے آؤ. پھر کہا کہ اگر 10 نہیں لے کر آ سکتے تو کوئی ایک چھوٹی سورت ہی لے آؤ. لیکن کوئی شخص بھی جو ہے قرآن جیسی آیات، قرآن جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکا. حالانکہ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا وہ دور تھا عرب کی فصاحت و بلاغت کا. جو عرب تھے وہ انتہائی فصیح اور بلیغ تھے، اپنی زبان میں بہت بڑی مہارت اور بہت حد تک مہارت رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے. اگر اس دور میں کوئی نہیں لا سکا تو آج وہ کیسے لائے گا؟ تو قرآن پاک جو ہے اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت میں ایک معجزہ ہے. قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. سوال کیا تھا کہ اعجاز قرآن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس جیسی کتاب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ اپنی فصاحت اور بلاغت میں جو ہے واحد ہے، یکتا ہے. عرب کے جو لوگ تھے جس دور میں قرآن نازل ہوا، اس دور میں عاجز آ چکے تھے کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت لا سکتے یا ایک آیت لا سکتے. قرآن کا یہ چیلنج تھا اس جیسی کوئی چھوٹی سورت لے آؤ یا کوئی اس جیسی 10 آیات لے آؤ، لیکن سب لوگ عاجز رہے. اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کریں. اسلام میں جو ہے عقیدہ آخرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اس کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے. قرآن پاک میں جو ہے نیک لوگ، سورۃ بقرہ جو ہے اس میں جو نیک لوگ ہیں، متقین لوگ ہیں، ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ جو عقیدہ آخرت ہے اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں اسلام میں عقیدہ آخرت کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. جس طرح کہ سورۃ بقرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات بیان کی ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس میں بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے اندر سے تکبر، بغض، عداوت، نفرت جیسے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. وہ بندہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. وہ کسی پر، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کا قیام ہونا ہے، اس میں حساب و کتاب ہونا ہے. اگر اس کنسپٹ کو، اس تصور کو ختم کر دیا جائے کہ آخرت ہے ہی نہیں، تو انسان جو ہے وہ درندہ بن جائے گا اور دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا. ہر طاقتور جو ہے وہ غریب کو نوچے گا، کمزور اور پسے ہوئے طبقے کو نوچے گا. تو اس لیے آخرت کا تصور جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس سے جو ہے نیکی کا جذبہ بھی ابھرتا ہے اور برائی کا جو ہے خواہش بھی دبتی ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ آخرت کی جو اہمیت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اس کی اہمیت کو بیان کریں. اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا، بہت زیادہ اس کی تعلیم دی گئی ہے. جو قرآن پاک ہے اس میں متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں سورۃ بقرہ میں، وہ فرمایا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو متقین لوگ ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جب بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس میں بہت سے اعلی اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے جو ہے نفرت، عداوت، بغض جیسے گندے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. اگر آخرت کا کنسپٹ ختم کر دیا جائے تو دنیا ایک جنگل بن جائے، دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے، ہر طاقتور غریب کو نوچے اور جو ہے
جنگل کی طرح جو ظالم ہے وہ ظلم پہ بڑھتا رہے اور جو غریب ہے وہ پستا رہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں الہامی کتب میں دین کی جو مشترکہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کریں۔ جو الہامی کتاب ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کہتے ہیں یہ جو الہامی کتاب ہیں ان میں جو مشترکہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں جو قرآن پاک اور سب کتابوں میں موجود ہیں ان کو بیان کریں۔ سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اللہ کی توحید، وہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں وہ تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رسولوں پر ایمان، رسالت جو ہے یہ بھی تمام کتابوں پر موجود ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا اور جزا اور سزا پر یقین رکھنا، یہ تمام وہ تعلیمات ہیں جو تمام کتابوں میں مشترکہ ہیں۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں۔ سوال یہ تھا وہ تعلیمات، وہ دین کی تعلیمات جو تمام الہامی کتابوں میں مشترکہ ہیں، تمام الہامی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں اور آخرت کا جو ذکر ہے، جزا اور سزا کا جو ذکر ہے اور جو رسالت کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، یہ تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں سورۃ اخلاص کی جو آخری آیت ہے وہ بھی لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ آخری آیت ہے لم یکن لہ کفوا احد، لم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا وہ جو خدا کی ذات ہے اس کے ہم پلہ، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے کف کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے حدیث کی روح سے، حدیث کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں جو حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے؟ تو جواب پڑھتے ہیں حدیث کے مطابق، حدیث کی روح سے وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود جنہوں نے دین میں نئی نئی راہیں ایجاد کر لی، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ دوبارہ جواب پڑھ دیتے ہیں، وہ لوگ حدیث کے مطابق، حدیث کی روح سے وہ لوگ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، انہوں نے پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی چیزیں اور نئی نئی راہیں ایجاد کر لی، یعنی کہ بدعات ایجاد کر لی۔ وہ لوگ جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، حدیث کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ دین کی پیروی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے، انہوں نے دین میں نئی نئی راہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، وہ حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ اگلا سوال ہے، کہتا اولاد کے 4 حقوق بیان کریں۔ اولاد کے کوئی سے 4 حقوق بیان کریں۔ سب سے پہلا حق ہے اولاد کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے بھوک کے خوف سے یا اس وجہ سے قتل کر دے کہ اس کو کھلائے گا کہاں سے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد زندہ رہیں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اولاد کو اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کھانا دینا، ان کو رہائش دینا، اس کو پہننے کے لیے دینا، یہ بھی ان کا حق حاصل ہے۔ اور اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق، جس طرح جس کو کہتے ہیں حسب المقدور، جتنی انسان کی جو ہے قدر ہے، جتنی انسان کی طاقت ہے، اس کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دینا، اس کا بندوبست بھی کرنا، یہ بھی اولاد کا حق حاصل ہے۔ اور اولاد کی جو ہے وقت ہو جانے پر، بالغ ہو جانے پر ان کا رشتہ کر دینا، یہ بھی ان کا حق حاصل ہے۔ ان کو جو ہے روزگار کے قابل بنانا، وہ کل کو جو ہے کوئی روزگار کما سکے، تو یہ بھی ان کا حق حاصل ہے۔ بہت سے حقوق ہیں تو کوئی سے آپ 4 لکھ دیں۔ کیا ہے؟ اولاد کی جو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور اولاد کو جو ہے زندگی دی جائے، ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان کے کھانے کا جو ہے بندوبست کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان کا اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ نہیں لازمی لیکن طاقت کے مطابق ان کو جو ہے کھانا جو ہے پرووائڈ کرنا، ان کو رہائش پرووائڈ کرنا، ان کو جو ہے کپڑے مہیا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے لیے جو ہے اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو ہے مناسب رشتہ کر دینا، یہ تمام ان کے حق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، افائے عہد کے بارے میں کوئی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو جواب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔
کہا جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو جن کی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آدھی آیت بھی لکھتے ہیں وہ بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کو کیے گئے وعدے کو پورا کرو. اوفوا بالعہد، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو. آگے فرمایا اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو جس کی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کیا فرمایا؟ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو جس کی اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہا جو اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے اس کو پورا کر دو جس کی اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اگلا سوال ہے، کہتا 4 جو رذائل اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو بیان کریں. رذائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برے. تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، منافقت ہے، تکبر ہے، دغا ہے، دھوکہ دہی ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ برے اخلاقیات ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، منافقت ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہے کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ برے اخلاق ہیں، رذائل ہیں، اخلاق رذائل ہیں. ہمسایہ کے 4 حقوق بیان کریں. جو ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کے کون کون سے حقوق ہیں؟ اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کریں، اور اگر بیمار ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، کوئی اور بندہ نہیں کروانے والا، تو اس کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے جی. اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں. اگر محتاج ہے تو مالی مدد کریں. اگر جو ہے پڑوسی جو ہے کسی ضرورت میں مبتلا ہے، اس کو ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو اس کا جو بھی ہے، اگر مقروض ہے تو اس کی جگہ اس کا قرض ادا کریں، یا اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مہیا کریں. جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں. یہ پڑوسی کا حق ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کوئی سے 4 حقوق لکھنے ہیں. اگر بیمار ہے تیمارداری کریں. اگر بیمار ہے تو علاج کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے جی. اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں. اگر مقروض ہے تو اس کی جگہ پر قرض ادا کریں. اگر اس کو قرض چاہیے تو اس کو قرض حسنہ اچھے طریقے سے اس کو قرض دیں. اور اس کے علاوہ کیا کریں؟ اگر محتاج ہے تو مالی معاونت کریں، مالی مدد کریں. تو جس طرح ممکن ہو سکے، جو بھی جس معاملے میں بھی اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں گی. اگلا سوال ہے، بیوی کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں. وہ حقوق جو بیوی کو ملنے چاہیے وہ بیان کریں. سب سے پہلے بیوی کو حق مہر دینا چاہیے حسب استطاعت. جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے بیوی کو حق مہر دیں. حق مہر وہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بندہ شادی کرتا ہے تو شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو دیا جاتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا جب بھی نکاح کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ حق مہر ہوتا ہے. تو وہ دینا لازمی ہے جتنی انسان کی استطاعت ہے، جتنی انسان کی طاقت ہے. تو سوال کیا تھا جی؟ جو بیوی ہے اس کے حقوق بیان کرنے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو حق مہر دے. دوسرا کیا ہے؟ جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے. جو خود پہنے وہی اسی کی قیمت کا، اسی کے برابر کا بیوی کو پہنائے. یعنی اس سے ماڑا نہ پہنائے. اچھا تو پہنا سکتا ہے لیکن اس سے جو ہے کم تر پہنانا جو ہے اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اور کیا ہے جی؟ اس کو جو ہے رہائش مہیا کرے. یہ بھی بیوی کا حق ہے. اس کو حق مہر دے. ٹھیک ہے جی. اور کیا کرے؟ اس کو کھانا کھلائے اور اس کو رہائش مہیا کرے. اس کو پہننے کے لیے دے اپنی استطاعت کے مطابق. اپنی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا الزام نہیں ہے، اس کا ضرورت بھی نہیں ہے، وہ لازمی بھی نہیں ہے. لیکن اپنی استطاعت سے اگر کم کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر دے. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو کھانا دے، اس کو پہننے کو دو، اس کو جو ہے رہائش دے. اگلا سوال ہے، مصلحانہ جہاد کی تعریف کریں. تو مصلحانہ صلح سے ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ مصلحانہ جہاد کیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے، حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرنا اور پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، پرامن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. مصلحانہ جہاد کیا ہے؟ لوگوں کی صلح کے لیے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہنا، دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہنا، اور دین کا جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے تگو کرتے رہنا، لیکن حکمت کے ساتھ، امن کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ کرتے رہنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. مصلحانہ جہاد کیا ہے؟
مصلحانہ کا مطلب ہوتا ہے صلح کے ساتھ جہاد کرنا، اصلاح کی غرض سے جہاد کرنا۔ مصلحانہ کا کیا مطلب ہے؟ اصلاح کی غرض سے جہاد کرنا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، کس طریقے کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، امن کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا اور دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش میں لگے رہنا، دین کی تبلیغ کی کوشش میں لگے رہنا، دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگے رہنا، لیکن کس طریقے سے؟ امن کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، جو ہے حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اس کوشش میں لگے رہنا کیا کہلاتا ہے؟ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، ان کو نصیحتیں کرتے رہنا، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا، دین کی تبلیغ کی کوشش کرتے رہنا، دین کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، پرامن طریقے سے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حدیث کی روشنی میں روزے کی کون سی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں؟ تو وہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر، 2 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا کیا ہے؟ احتساب۔ کہا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے، کہتا نماز پڑھنے کے کوئی سے 4 فوائد لکھیں۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے انسان کے اندر وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان جو ہے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہے امت مسلمہ میں اتحاد اور جو ہے اتفاق کا جو جذبہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نماز کے کوئی سے 4 فوائد لکھنے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظم و ضبط آتا ہے، وقت کی پابندی آتی ہے، اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے سے جو ہے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے اتحاد و اتفاق کی فضا جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، سمجھ آگے ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میرے جو باقی لیکچر ہیں، اردو کے ہیں، انگلش کے ہیں، مطالعہ کے ہیں، اسلامیات کے ہیں، ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے۔ بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو میری پلے لسٹ پہ چلے جائیں، آپ کو تمام لیکچر ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں ملیں گے۔ کلاس کا نام بھی مینشن ہے، سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے، وہاں پر آپ کو ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔